بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاک ڈاؤن کے ایام میں رمضان المبارک سے متعلق ملک کی مختلف جماعتوں اور مسالک کے نمائندہ حضرات کی جانب سے مسلمانان ہند کے لیے چند ضروری ہدایات۔ رمضان کے مبارک مہینے میں مسلمان متعدد خصوصی عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن چونکہ کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر حکومت نے لاک ڈاؤن نافذ کر رکھا ہے اور شریعت نے بھی انسانی زندگی کو بڑی اہمیت دی ہے، اس لیے انسانی زندگی کی حفاظت کا لحاظ کرتے ہوئے احکام شریعت کی پابندی کی جانی چاہیے۔ اس سلسلے میں کچھ ہدایات تمام مسالک اور جماعتوں کی جانب سے مشترکہ طور پر جاری کی جا رہی ہیں۔ امید ہے کہ ان پر عمل کیا جائے گا۔ جن علماء کرام کی طرف سے یہ اپیل جاری کی گئی ہے ان کے اسماء گرامی اس طرح ہیں: حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی صاحب، صدر مسلم پرسنل لا بورڈ، ابو القاسم نعمانی محتمم دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب صدر جمعیت علماء ہند، حضرت مولانا توقیر رضا خان صاحب صدر مسلم اتحاد پریشد بریلی، حضرت مولانا سید محمد اشرف صاحب کچھوچوی صدر آل انڈیا مشائخ بورڈ، حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب صدر مفتی تعلیم الدین ڈابھیل گجرات، حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب سجادہ نشین خانقاہ منگیر بہار، حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب صدر جمعیت علماء ہند، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سیکریٹری اسلامی فقہ اکیڈمی، حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند، حضرت مولانا اسود علی امام سلفی صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث، حضرت جناب مجتبیٰ فاروق صاحب جماعت اسلامی ہند، حضرت مولانا سید تنویر ہاشمی صاحب صدر کرناٹک جماعت اہل سنت، حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب محتمم دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پور کشمیر، حضرت مولانا مفتی سید سلمان منصور پوری صاحب مفتی مدرسہ شاہی مراد آباد، حضرت مولانا سید بلال حسنی ندوی صاحب ندوۃ العلماء لکھنؤ، حضرت مولانا ابو بکر طیبی صاحب رکن شورا کرناٹک مرکز سلطان شاہ، پروفیسر اختر الواسع صاحب صدر جودھ پور یونیورسٹی راجستھان، حضرت مولانا سید شبیر احمد حسینی صاحب محتمم مدرسہ اصلاح البنات بنگلور۔ ہدایات مندرجہ ذیل ہیں: الف، لاک ڈاؤن کے گزشتہ ایام کی طرح رمضان المبارک میں بھی امام و مؤذن کے بشمول 5 افراد 5 وقتہ نمازوں کی طرح تراویح کا بھی اہتمام کریں، اور اگر مسجد میں کوئی حافظ میسر ہو تو ایک قرآن مجید تراویح میں مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں حافظ میسر نہ ہو وہاں چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ذریعے تراویح ادا کی جائے۔ نمبر 2، بقیہ حضرات 5 وقتہ نمازوں کی طرح نماز تراویح بھی گھروں میں باجماعت یا تنہا تنہا ادا فرمائیں۔ اگر گھر میں کوئی حافظ ہو تو ایک قرآن مجید مکمل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ چھوٹی صورتوں سے تراویح پڑھیں۔ نیز رمضان کے فرض روزے بھی اہتمام سے رکھیں، بلا عذر نماز، روزہ، تراویح وغیرہ عبادات ترک نہ کریں۔ نمبر 3، وائرس سے بچاؤ کے سلسلے میں ڈاکٹروں اور حکومت کی جانب سے جاری کردہ طبی ہدایات جیسے مناسب جسمانی فاصلے برقرار رکھنا، ماسک پہننا، سینیٹائزر کا استعمال کرنا اور بار بار صابن سے ہاتھ دھونا، خوب صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا وغیرہ باتوں کا مسجد میں ہو یا گھر میں نماز کے وقت یا دیگر اوقات میں ضرور خیال رکھیں۔ نمبر 4، رمضان المبارک کی قرآن مجید سے خصوصی مناسبت ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام اللہ کا اہتمام کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 5، کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اس بات کی تاکید کی جاتی ہے کہ شدید ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نکلنے، افطار پارٹیاں کرنے، دعوتوں میں شریک ہونے، رمضان المبارک کی راتوں میں بے ضرورت گھومنے پھرنے، خرید فروخت کے مقامات پر بھیڑ لگانے، سواریوں کا غیر قانونی استعمال کرنے، بلا ضرورت میل جول اور بالخصوص متاثرہ علاقوں میں وائرس پھیلنے کے امکانی ذرائع وغیرہ امور سے کلی طور پر پرہیز کریں۔ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ختم سحری اور وقت افطار کے وقت مختصر اعلان کے لیے کیا جائے
سحری کے لیے جگانے وغیرہ کے لیے مائک کا استعمال نہ ہو۔ نمبر 7 الف، ہر علاقہ میں اپنے محلے کے ضرورت مندوں، غریبوں، یتیموں، خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اور اپنے محتاج رشتہ داروں کا تعاون ضرور فرمائیں۔ با، نیز ملک کے مختلف مقامات پر کوارنٹائن اور لاک ڈاؤن میں پھنسے ہوئے عام لوگوں کی ضرورتوں کا اور بالخصوص روزہ داروں کی سحری و افطاری کا علاقے والے ضرور خیال رکھیں۔ اس کا مناسب طریقہ یہ ہے کہ حکومت اور پولیس محکموں سے باقاعدہ اجازت لے کر منظم طریقے سے مسجد یا کسی مناسب جگہ کو سینٹر بنا کر کام کیا جائے۔ جیم، ہر علاقے میں پولیس اور حکومت کا دیگر عملہ جہاں جہاں ڈیوٹی پر ہے ان کو ضرورت کی اشیاء گفٹ پیکٹ کے طور پر دی جائیں۔ 8 اہل خیر حضرات سے اپیل کی جاتی ہے کہ مساجد کے امام اور جہاں ہر علاقے میں اہل خیر حضرات سے اپیل کی جاتی ہے کہ مساجد کے امام و خطیب، مؤذن اور دیگر خدام مسجد کا تعاون کرنے کے ساتھ ساتھ ان دینی مدارس کی بھی فکر فرمائیں جن کے سفراء آپ کے یہاں خود تشریف لا کر آپ کی زکوٰۃ و صدقات وصول کرتے تھے، کیونکہ بیشتر مدارس کے سال بھر کے اخراجات رمضان ہی میں چندوں سے پورے ہوتے ہیں۔ نمبر 9 تمام اہل ثروت اور صاحب نصاب مسلمان اہتمام سے حساب کر کے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ضرور نکالیں اور مستحقین بالخصوص دینی مدارس تک از خود پہنچانے کی کوشش فرمائیں یا ان کے بینک اکاؤنٹ میں رقم منتقل کر دیں۔ اس سے آپ کا فریضہ زکوٰۃ ادا ہوگا اور مالوں کی حفاظت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 10 قبرستان کے متولیان و ذمہ داران سے بالخصوص اور تمام قرب و جوار کی آبادی والوں سے بالعموم دردمندانہ اپیل کی جاتی ہے کہ کورونا وائرس سے وفات پانے والوں سے نفرت نہ کریں اور ان کو اپنے قبرستانوں میں دفن ہونے سے نہ روکیں۔ یاد رکھیں کہ یہ شہید کے درجے میں ہیں، ان کو اپنے قبرستان میں دفن سے روکنا انتہائی افسوسناک اور اسلامی اخوت کے منافی ہے۔ اس کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور حکم کے بغیر کوئی نقصان کسی کو نہیں پہنچتا۔ نمبر 11 حالات کا بگاڑ اعمال کے بگاڑ سے اور حالات کا سدھار اعمال کے سدھار سے عموماً متعلق رہتا ہے، لہذا اس موقع کو غنیمت جان کر اپنے اعمال میں بہتری لانے کی کوشش کریں، رجوع اللہ بڑھائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی و بے بسی کا اظہار، گناہوں سے توبہ و استغفار کرنے میں تضرع کرنا، گڑ گڑانا اور رونا اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے، اس کی بے پناہ رحمتوں کو اتروانے کا عظیم ذریعہ ہے۔ والسلام۔ جاری کردہ بروز منگل بتاریخ 28 شعبان المعظم مطابق 23 اپریل 2020۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔